السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، آج کا پروگرام جو ہے ان لوگوں کے لیے خاص ہے کہ جن کے پاس حج اور عمرہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ حج کے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو آج ہم ان کو ایسے اعمال بتائیں گے کہ اگر وہ کام کر لیں تو اللہ رب العالمین ان کو پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سیدنا ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ان 4 قسم کے لوگوں میں سے آج ہم 2 کا تذکرہ کریں گے۔ ایک وہ شخص ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو رزق دیا ہے، مال و دولت وافر مقدار کے اندر دیا ہے، اور علم بھی دیا ہے اللہ رب العالمین نے، پھر وہ اپنے مال و دولت کے اندر، اس کو کمانے کے اندر، اس کو خرچ کرنے کے اندر، تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اپنے علم کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا ہے اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین نے جو اس کو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اس پیسے کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور اس پیسے سے حج اور عمرہ بھی کرتا ہے۔ انہی پیسوں کے ساتھ اپنے اقرباء، رشتہ دار، صلہ رحمی یا رحمہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتبے کے اعتبار سے یہ سب سے بلند مرتبہ والا شخص ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے علم تو دیا ہے لیکن مال و دولت سے نہیں نوازا، اور وہ یہ بندہ جو ہے جس کو مال و دولت نہیں دی، علم دیا ہے، یہ بندہ خواہش کرتا ہے، سچے دل سے یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اگر تو نے مال و دولت سے نوازا، اگر تو نے مجھے پیسے دیے تو میں حج کروں گا، تیرے گھر کی زیارت کروں گا، عمرہ کروں گا، اور وہ اپنی نیت کے اندر وہ سچا ہے، سچے دل سے نیت کرتا ہے کہ میں حج ضرور کروں گا اگر اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی حج کرنے کی، مال و دولت سے نوازا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سچی نیت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی اس بندے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مالدار ہے، اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، غریب میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، اس بندے کی سچی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی اس مال و دولت والے بندے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو پھر وہ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ سچے دل سے نیت کریں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی تو میں حج کروں گا، عمرہ کروں گا۔ اس نیت کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں پورے حج اور عمرے کا، گھر بیٹھے بیٹھے صرف نیت کی وجہ سے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ نماز پڑھ کے وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، حتیٰ تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے تک وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں پہ اس نے نماز پڑھی، ثم صلی رکعتین، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر اٹھ کر 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اشراق کی 2 رکعت پڑھتا ہے، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹھے رہنا جماعت کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنا ایسے ہے اس کے لیے جیسے اس نے حج اور عمرہ کر لیا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، کوئی محنت مشقت والی بات بھی نہیں ہے۔ فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں اور نماز پڑھ کے وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت ہی آسان عمل ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں اس بندے کو۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے آئے بندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے الی صلاۃ مکتوبۃ جماعۃ، فرض نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کا اجر احرام والے حج کی طرح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، خوشخبری ہے غریبوں کے لیے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آ جاؤ، نماز کی نیت سے گھر سے وضو کر کے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے حج کا اجر ملے گا۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کے اندر موجود ہے، 558 نمبر یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرض نماز کی نیت سے وضو کر کے مسجد کے اندر آتا ہے اس کو حج کا اجر ملتا ہے، اور جو نفل کے لیے نوافل ادا کرنے کے لیے گھر سے وضو کر کے آتا ہے مسجد کے اندر، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ صحیح الجامع کے اندر حدیث موجود ہے، 6556 نمبر یہ حدیث ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مسجد کے اندر وضو کر کے آئیں گھر سے، اللہ رب العالمین آپ کو پورے حج کا اجر عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور چوتھا شخص جو علمی مجالس کے اندر شرکت کرتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے وعظ و نصیحت کی سننے کے لیے، قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے، اچھی باتیں سننے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غدا الی المسجد، جو مسجد کی طرف آتا ہے لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد کے اندر جاؤ، واعظ و نصیحت سننے کے لیے، تبلیغ سننے کے لیے، قرآن و حدیث سننے کے لیے جاؤ، اللہ رب العالمین آپ کو پورے حج کا اجر عطا فرمائیں گے۔ پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ عمل کرو، اللہ رب العالمین تمہیں گھر بیٹھے حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ صحیح الترغیب کے اندر حدیث ہے، 86 نمبر۔ اور پانچواں کام کیا ہے کہ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقیر لوگ آئے، غریب مسکین لوگ آئے جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، وہ لوگ آئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، مال و دولت والے جو ہیں وہ اللہ کے راستے کے اندر مال و دولت خرچ کرتے ہیں تو وہ بلند درجات پا لیتے ہیں، نعمتوں والی جنت کے اندر مقامات پا لیتے ہیں۔ یصلون کما نصلی، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کو ایک فضیلت ہے اس بات کی ان کے پاس مال ہے، اور اس مال کے ساتھ وہ لوگ جو ہے حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، یتحجون ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون، وہ اس مال و دولت کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد کے لیے سواریاں خرید کے جہاد کے پہ بھی جا سکتے ہیں، پھر صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو ایسے مال و دولت نہیں ہے، ہم تو پھر ان سے پیچھے رہ گئے،
ہم کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں، اے غریبو، اے مسکینو، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایسے اعمال بتاتا ہوں، ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم عمل کر لو تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو۔ تم جب یہ اعمال کرو گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات کرو گے تو تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے جو تم سے سبقت لے گئے ہیں اپنے مال و دولت کے ساتھ، حج اور عمرہ انہوں نے کر لیا ہے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ تم یہ اعمال کر کے، تسبیحات پڑھ کے ان کے برابر سے ہو سکتے ہو، اور حتیٰ کہ تم اپنے درمیان، جو تمہارے درمیان لوگ موجود ہیں، ان سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص ان میں سے وہ بھی یہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی اجر و ثواب لے سکتا ہے کہ جو شخص تمہارے علاوہ اور بھی اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین بغیر پیسہ خرچ کیے حج اور عمرہ، صدقہ کرنا اور جہاد کے اندر جانا، اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ مال و دولت والوں کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، لیکن یہ غریب مسکین جو ہے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب عطا فرمانا ہے حج اور عمرے کا، اس طریقے سے جب ہم تسبیحات نماز، فرض نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اور چھٹا کام، یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر موجود ہے، تسبیحات والی حدیث 843 نمبر حدیث ہے۔ اور چھٹا کام، کوئی حج پہ جا رہا ہے، اس حاجی کا سامان تیار کر دو، یا اس کے پیچھے حج کرنے کے لیے کوئی گیا ہوا ہے، اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جہز حاجن، جو حاجی کا سامان تیار کرتا ہے، او جہز غازین، یا وہ مجاہد کو تیار کرتا ہے، او خلفہ فی اہلہ، یا ان کے پیچھے جو گھر والے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی خبر گیری کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کان لہ مثل اجورہم، ان کا اجر بھی ان کے برابر اجر ہوگا، جیسے وہ ان کو حج کا اجر ملے گا، اسی طریقے سے جو حاجی کا سامان تیار کر رہا ہے، حاجی کے پیچھے گھر والوں کا خیال کر رہا ہے، اہل و عیال کی خبر گیری کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیچھے خبر گیری کرنے والا، سامان تیار کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین پورے حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتواں عمل جس کے اندر ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ او اللہ کے بندو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو اور حج کا اجر لے لو۔ پیسے نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، 9-10 لاکھ روپیہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے گھر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا، انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، اے اللہ کے نبی، میں جہاد کے اوپر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس قدرت نہیں ہے، میں زاد رانی رکھتا، میرے پاس سواری نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، تو میں پھر کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حل بقی من والدیک احد، کیا تیرے والدین میں سے، ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی، میری ماں موجود ہے، میری ماں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جا میرے صحابی، اپنی ماں کی خدمت کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تم اپنے والدہ کی خدمت کرے گا، اگر تیرا باپ موجود ہے اپنے باپ کی خدمت کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، تو ایسے ہے جیسے تم
حج کرنے والا ہے یا عمرہ کرنے والا ہے یا جہاد کرنے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک شخص پیسے خرچ کر کے جاتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، لیکن ایک شخص پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، وہ قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، والدین کی خدمت کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو حج اور عمرے اور جہاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ حدیث مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2760 2760۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔